بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام جوہری کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا۔ فرشی سلام کے بعد بولا، میں وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اڑایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا شرط ماننے کو تیار ہو گیا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد حاضر ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک جو کام آنکھوں والے نہ کر سکے، وہ کام ایک نبینا کیسے کر گیا؟ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی ہیرے کیسے پہچان لیے؟ اندھا بولا، یہ تو بہت آسان ہے۔ میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی اور پھر جو سورج کی تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے، اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا۔ اندھے کی رخصتی کے ساتھ میرا غصہ، میری انا اور میرے دماغ کی گرمی بھی رخصت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ برداشت، نرم مزاجی، حلیمی، متانت اور محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ جو گرمی حالات کو سہ گیا وہ ہیرا، جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ مجھے بابا دین محمد نے آج بہت بڑی بات سمجھائی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نقلی صرف برداشت اور سہ جانے کا فرق ہے۔ میں نے پوچھا، بابا انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کب تک لوگوں کے طعنے سہے؟ کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے؟ بابا مسکرایا اور بولا، بیٹا اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد؟ بابا نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ، کوئی تپش اثر ہی نہیں کرتی۔ جس طرح چکنے گھڑے پر پانی نہیں ٹکتا، اسی طرح اصلی پر کوئی تیر کام نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔